गाली होना भी चाहिए। याद रखें, यजीदी भी अगर उसको यजीदी कह दिया जाए तो वो चिढ़ जाता है, यानी कि यजीदी भी जो कल्बी तौर पर यजीदी है वो अपने आप को यजीदी कहलाना गवारा नहीं करता। मगर आज की इस महफिल के अंदर जिसमें हजारों की तादाद में ये सरों का समंदर है और उसमें अक्सरियत नौजवानों की है, थोड़ी देर के लिए हम अपना एहतिसाब करें। ये नजरियाती जंग है। नजरियाती जंग किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। यानी दो शख्सियतें नहीं बल्कि दो नजरिए आपस में टकराए और नजरिए के लिए जंग की गई, तो उसमें हम किसके साथ खड़े हैं? एक जात है सैयदना इमाम हुसैन की। ये बात भी आपसे कह दूं, हुसैन सिर्फ चंद फुट के किसी शख्सियत का नाम नहीं है, हुसैन मुकम्मल नजरिए का नाम है। हुसैन जो है ये मुकम्मल फिक्र का नाम है। हुसैन पाक एक मुकम्मल अंजुमन का नाम है। हुसैन पाक जो है वो मुकम्मल एक मसलक का नाम है। हुसैन पाक अल्लाह अकबर जोहदे मुसलसल की दावत पहम का नाम है। हुसैन पाक अल्लाह अकबर गैरतों की आबरू के तहफ्फुज का नाम है। हुसैन पाक अस्लाफ की मेहनतों के तहफ्फुज का नाम है। तो हम लोग किसके साथ खड़े हैं? इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं, या फिर यजीद भी चंद फुट के किसी एक इंसान का नाम सिर्फ नहीं है बल्कि यजीद भी एक नजरिए का नाम है। हम किसके साथ खड़े हैं? अल्लाह अकबर। जो लोग यजीदी नजरिए के साथ खड़े हैं, लाख अपने आप को हुसैनी कह लें, वो हुसैनी हो नहीं सकते। अब ये नजरियात क्या है? थोड़ी देर मैं तारीख के हवाले से आपकी खिदमत में पहले यजीद का नजरिया पढ़ता हूँ और उसके बाद इमाम अली मकाम का नजरिया पढ़ता हूँ। मैं नहीं कहूंगा किसी को, आप नहीं कहेंगे किसी को कि हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। इस महफिल में पहली मुहर्रम किस मुकद्दस शब के अंदर अपने आप में डूब कर सोचना, किसके साथ खड़े हो? यजीद के साथ खड़े हो या शहजादा रसूल के साथ खड़े हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर यजीद से इमाम अली मकाम को इख्तिलाफ क्यों है? इमाम उससे इख्तिलाफ क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि यजीद जो है वो दीन यानी जिसमें सिर्फ नमाज हो, और वो भी नमाज सिर्फ नाम को नमाज हो, रोजे सिर्फ नाम को हो, हज सिर्फ नाम का हो, ज़कात सिर्फ नाम की हो, सदका तो खैरात सिर्फ नाम के हो, यानी चंद टोपियां दाढ़ियां बज़ाहिर ये देखने की चीज हो। यजीद जो है इस मजहब से, इस दीन से बज़ाहिर कोई इख्तिलाफ नहीं करता था, वो रूह दीन को मिटाना चाहता था, मजहब की रूह को मिटाना चाहता था, मजहब की असल को मिटाना चाहता था। आप कहेंगे मजहब की असल क्या है? नंबर एक, सबसे पहली मजहब की असल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा की जाए, अपने माल से ज्यादा की जाए, अपने वतन से ज्यादा की जाए। सबसे पहली असास मजहब की ये है। इकबाल ने कहा था, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। वो रसूलुल्लाह की अकीदतें, वो रसूलुल्लाह की मोहब्बतें, वो रसूलुल्लाह का प्यार। अल्लाह अकबर। नबी का नाम तो लिया जाए लेकिन एहतराम वो ना हो जो सिद्दीक अकबर के कल्ब में था, जो फारूक आजम के दिल में था, जो उस्मान गनी के दिल में था, जो मौला अली के दिल में था, जो साद, सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, बिलाल हबशी, अबू हुरैरा, खालिद इब्न वलीद के दिल में था। अल्लाह अकबर। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक आम इंसान की तरह रह जाए। मैं जितने हवाले आपके सामने जितनी बातें कर रहा हूं, इंशाअल्लाह इसके हवाले यकीनन मैं आपको देने के हवाले से तैयार हूं, लेकिन आप थोड़ा सा उसको पहले समाप्त कर लें। अल्लाह अकबर। उसके बाद यजीद का अंदाज ये था, अल्लाह अल्लाह, मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। सहाबा यही कहते रहे कि हम रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर में मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फर्क करते थे वो नमाज की वजह से करते थे, और वहां यजीद का हाल ये था। अल्लाह अकबर। बाद में आप मरवानी दौर में देखें
میں یزید کی فکر، اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا، تو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ اکبر کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یعنی کہ دین بدلنا، دین کا نام لے کر دین بدلنا، وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز، وہ دین جس کے اندر اللہ اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشہ کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا۔ وہ اس نے سفر حج میں بھی، سنبل والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا، اللہ اکبر، لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا، کس قدر بدترین اور پلید تھا ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی۔ اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہے۔ اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، میں صرف ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دوں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے، یہ اس کا نظریہ تھا۔ وہ بندر نچاتا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ بانسری بجاتا تھا، آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی باتیں اس کے بارے میں لکھی، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی۔ لوگوں نے اور آگے کے قصے لکھے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی، اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے، لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تہمت لگتی ہو، تو اللہ جس کی برات کا اعلان کرتا ہے، جس کی عصمت کا اعلان کرتا ہے، جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے، سورۃ النور کی آیتیں جس کی طہارت کی گواہی دیتی نظر آتی ہو، میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکاۃ تن سینہ زجاجہ نور کا تیری سیرت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ اکبر، وہ اتنی گندی گالی دی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، یہ یزید تھا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا، اس لیے کہ ابن کثیر کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور دور ہی رہا، بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا۔ کتوں سے محبت کرنا، بندروں سے محبت کرنا، بانسری کا معاملہ، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوست جو تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر، وہ بھی کون سی کرسی، وہ بھی کون سا تخت، وہ بھی کون سی منزل، وہ بھی کون سا مقام، جس مقام پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے، اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا۔ اگر امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا، رکھنا ہوتا، کس طرح جو ہے وہ دین کا کی شکل بگڑ جاتی۔ جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا، یعنی مومنوں کا خلیفہ، مومنوں کا امیر کہلانا چاہتا تھا۔ امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے
اس کی مخالفت فرمائی اور مخالفت فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا. علی اکبر جیسا جوان خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جائے گا. علی اصغر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفن ہوتا ہوا دیکھا جائے گا. سکینہ کے چہرے پر تماچے لگتے ہیں، حسین اس کو برداشت کر لیں گے. بیویوں کے دوپٹے چھینتے ہیں، حسین پاک کو وہ برداشت ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر، اللہ کے دین کو بدلا جائے، خدا کے دین کے اندر جو روح ہے اس کو مردہ کرنے کی کوشش کی جائے، امام نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور سب لٹایا. جو آپ داستان کربلا میں سنتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں. یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا اور امام حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے حیائی اور بدی میں ڈوبا ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریاتی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے، رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو، اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ یا رسول بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا. اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی. حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا. اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے اور 72 نفوس الگ کھڑے ہیں. اس سے پتا چلا حسینیت آسان نہیں ہے. اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے؟ میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے خدا کے چیلنج سے نہ ڈرتے ہوئے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات عرض کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں 2 قدم پیچھے نظر آ رہا ہے. اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا ہے کیا وہ یزید سے 2 قدم آگے نظر نہیں آتے؟ اللہ بتاؤ تو صحیح. شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے؟ وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی نے فرمایا